شارپن سا یہاں پر مطلب آ رہا ہے، اور شارپ میں تیز کرنا یا اس کو دھار لگانا. جس طرح سے بچے کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنی پینسل کو شارپ کر لوں، تیز کر لوں تاکہ میں صحیح طریقے سے لکھ سکوں. یہاں پر ایک میں چھوٹی سی سٹوری آپ کو سناتا ہوں. ایک کمپنی میں ایک ووڈ کٹر کام کر رہا تھا، کافی عرصے سے کام کر رہا تھا. روزانہ جاتا تھا جنگل میں، لکڑی کاٹ کے لاتا تھا اور دیتا تھا، اور اس کو پھر ماہانہ تنخواہ مل جاتی تھی. کمپنی کی کچھ پروڈکشن بڑھی اور ان کی کچھ ڈیمانڈ آئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک اور لکڑہارے کو ہائر کر لیا. اب 2 ہو گئے لکڑہارے، تو دونوں جنگل جاتے اور لکڑی کاٹ کر لاتے اور اپنے گوڈاؤن میں رکھ دیتے. کچھ دن کے بعد دیکھا کہ جو نیا ووڈ کٹر تھا، یعنی کہ جو لکڑہارا تھا، اس نے پروڈکشن زیادہ دینا شروع کر دی. کمپنی نے جب اس کی پرفارمنس کو دیکھا تو بہت خوش تھی. کمپنی نے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی سیلری بڑھا دی. اب جب اس کی سیلری بڑھی تو جو پرانے والا لکڑہارا تھا وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے بولا یہ کیا ہوا، میں تو اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں اور میرا تو کچھ بھی نہیں، وہی سیلری ہے، اور یہ ابھی آیا ہے کچھ عرصہ قبل ہی اور اس کی سیلری بھی بڑھا دی. تو وہ بھاگا مینیجر کے پاس گیا. اس نے کہا کہ میں تو اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں لیکن میری سیلری وہی ہے، اور یہ ابھی آیا ہے اور اس کی سیلری آپ نے بڑھا دی. تو مینیجر نے بڑا بہترین اس کو جواب دیا. اس نے کہا مائی ڈیئر، کمپنی از پروڈکشن اورینٹڈ. کمپنی کو پروڈکشن چاہیے، اور وہ پروڈکشن اس نے ہمیں زیادہ دی جو کہ تم دے رہے تھے. اس کی بنیاد پر ہم نے اس کی تنخواہ بڑھا دی تاکہ وہ اور بہتر انداز میں کام کر سکے. وہ بہرحال وہ بھی چلا گیا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. اس نے بھی دوبارہ پھر کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہا. وہ واپس آیا، اس نے پھر اس مینیجر سے بات کیا کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن میں پروڈکشن بڑھانے میں ناکام ہوں، اب بتائیں میں کیا کروں. تو اس مینیجر نے اس سے کہا کہ جاؤ تم اس لکڑہارے کے پاس اور اس سے بات کرو، اس سے پوچھو اس کا سیکرٹ کیا ہے، وہ پروڈکشن کس طریقے سے زیادہ دے رہا ہے. وہ اس کے پاس گیا اور اس سے بات چیت کی کہ میری پروڈکشن بڑھ نہیں رہی بلکہ تمہاری پروڈکشن مجھ سے زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو دوسرا والا لکڑہارا تھا یہ بڑا اچھا انسان تھا. اس نے اس کو سیکرٹ فوراً بتایا. اس نے کہا کہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو. اس نے کہا میں جاتا ہوں جنگل میں اور لکڑی کاٹنا شروع کر دیتا ہوں، درخت کو کاٹنا شروع کرتا ہوں اور لکڑیاں جمع کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا تم کبھی اپنے کلہاڑے کو تیز کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو بس کیپ ہٹنگ بس مارتا رہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب تم لکڑی کاٹتے رہو تو کچھ 1 2 4 درخت کے بعد وقفہ لو اور اپنے کلہاڑے کو تھوڑا اس کی دھار کو تیز کرو. جب اس کی دھار تم تیز کر لو گے تو تمہاری پروڈکشن آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ کام کرے گی تو کٹنگ ہوگی. آپ کیا کرتے ہیں، وہ اسی پرانے کلاڑی کو یا اس کو جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو مارے چلے جاتے ہو تو وہ پروڈکشن آتی نہیں ہے. یہاں پر سمجھنے کا ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے لیے جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آئیڈیاز ہیں وہ آئیڈیاز ہمارے پرانے ہوں نئے ہوں، ہم اس کو ریویو نہیں کرتے، ری تھنک نہیں کرتے اور اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ سکسیسفل نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے کہ ہماری کوئی اسٹڈی نہیں ہے، ہم کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتے، کسی کا مشورہ لینا بھی نہیں چاہتے، اپنے آپ میں اتنا سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو جانتے ہیں وہ ہی سب سے بہترین ہے. وائی ناٹ وی شارپ اور مینٹل لیول. دوسرے لفظوں میں بہت کہہ رہا ہوں، میں ایسا نہیں کہ اپنے دماغ کو آپ چھیلنا شروع کر دو گے. ہم کسی ویل ایجوکیٹڈ پرسن کے ساتھ، کسی اچھے فلنتھراپسٹ کے ساتھ، کسی اچھے ایجوکیشنسٹ کے ساتھ یا کسی اچھے کام کرنے والے کا اسکل پرسن کے ساتھ بیٹھیں تو اپنے آئیڈیاز کو جنریٹ کریں اور اس کے ساتھ شیئر کریں اور پھر اپنے آئیڈیاز کو شارپ کر کے امپلیمنٹ کریں. وی ول بی ایبل ٹو گیٹ دا ریزلٹ پریٹی سون.
ہمیں اپنی ایگو کو مارنا ہوگا, ہمیں اس رویے سے دور آنا پڑے گا. یہ جو بیہیویئر ہمارا ہے نا, اس بیہیویئر کو ہمیں چینج کرنا ہوگا کہ میں کسی سے بھی کوئی مشورہ نہیں کروں گا. جو ایک روایتی روٹین اسٹڈی آپ کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑیں, اس کے ساتھ نکل کے آؤٹ آف روٹین جائیں. آؤٹ آف روٹین کے بعد آپ دیکھیں گے الٹیمیٹلی یو ول گیٹ دا ریزلٹ, اینڈ ریزلٹ ول بی ان یور فیور, اینڈ فائنلی یو ول سے کہ دس از دا جوسی ریزلٹ, آئی ہیو گاٹ اٹ. کلیئر مائی پوائنٹ؟ Thanks.